سبسکرائب کیجیے۔ اب اتنی عظیم کتاب، اتنی عظمت والی کتاب، اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ ماہ رمضان ہے، اور پھر اسی ماہ مبارک میں ایک رات کا انتخاب نزول کے لیے فرمایا، اور پھر ارشاد فرما دیا کہ اس رات کی عظمت تم جانتے ہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل فرمایا۔ اور پھر جانتے ہو یہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ قرآن کہتے ہیں خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ یہ رات بھی اللہ نے ہم کو ماہ رمضان میں عطا فرمائی، ماہ رمضان میں عطا فرمائی۔ اور پوری دنیا کو اگر آپ کھنگال کر کے دیکھیں اور جائزہ لے کر کے دیکھیں، 1.5 ارب سے زائد پوری دنیا میں مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، لیکن 5 وقتہ نمازی کو اگر آپ تلاش کریں کہ کتنے % لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں 2-3% سے بھی زیادہ آپ کو شاید نہ مل سکے۔ اتنی بڑی مسلمانوں کی تعداد کا سروے کرنا تو ڈیفیکلٹ ہوگا، شہر کے اندر تلاش کر لیجئے، اور شہر میں بھی ڈیفیکلٹ ہو تو گھر ہی میں تلاش کر لیجئے کہ آپ کے گھر کے کتنے لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اسی سے اندازہ لگ جائے گا۔ تو نماز ادا کرنے والوں کی تعداد اور پرسنٹیج کے اعتبار سے 2 یا 3%۔ حج کا معاملہ بھی بوڑھے ہونے کے بعد حج کے لیے جاتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے بھی ادھر ادھر کچھ گھما پھرا کر سیٹ کر لیتے ہیں کہ پیسہ گھوم کر پھر واپس ہمارے پاس آ جائے۔ لیکن قربان چاہیے، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اس کا پرسنٹیج مسلمانوں میں ہم تلاش کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اس عبادت کرنے والوں کا پرسنٹیج ہمیں نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ جس بچے پر نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، ماں چاہتی ہے میرا یہ بیٹا بھی روزہ رکھ لے، تو پھر قدرت کا کرم کیا ہوتا ہے؟ ارے اتنی بڑی تعداد میں تم میری اطاعت کر رہا ہے اور تم لوگ میری بندگی کر رہے ہو، تو مولا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سال بھر غریب جو اپنے دسترخوان پر نہیں کھاتا، ماہ رمضان میں اس کے دسترخوان پر وہ نعمت بھی نظر آتی۔ اس لیے کہ جب پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنی بڑی تعداد اللہ کی اطاعت کر رہی ہو تو مولا کی رحمت اور برکتیں بھی ان پر نازل ہونی شروع ہو جاتی۔ تو یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کتاب کی کئی شان میرے کریم نے بیان فرمائی، کئی شان، کئی مقامات پر۔ کہیں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، کہیں فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ مختلف شان اس کتاب کی بیان فرمائی۔ کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ قرآن کی عظمت تھوڑی دل میں بیٹھ جائے۔ یہاں طبیعت گھبراتی ہے، گارڈن میں چلے جاتے ہیں، کسی دوست کے گھر چلے جاتے ہیں، چلو یار اس سے تھوڑی سی بنکس کریں گے، تھوڑا سا دل بہل جائے گا۔ کسی دل بہلانے والے کے پاس چلے گئے، بات چیت کریں گے، دل بہل جائے گا۔ ٹینشن آیا، کسی کے پاس چلے گئے، بہت زیادہ ٹینشن اور اسٹریس ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ ہل اسٹیشن چلے جاؤ۔ آدمی چلا گیا گھومنے کے لیے،
پہاڑوں میں، گارڈن والے علاقوں میں، اور وہاں جا کر کے گھوم کر کے آ گیا۔ لیکن میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، زمین کے اوپر تو آپ کے دل کو بہلانے والے بہت ملیں گے، بیوی دل بہلا سکتی ہے، بھائی دل بہلا سکتا ہے، دوست دل بہلا سکتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ جب جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹے گا، یہاں تو ابھی بھی لائٹ جلتی ہے، لائٹ چلی گئی تو آپ انورٹر کے ذریعے اور جنریٹر کے ذریعے پتہ نہیں کس کس طریقے سے آپ اپنے گھر کی لائٹ جلا لیتے ہیں اور روشنی کر لیتے ہیں۔ قبر میں کیا ہوگا؟ وہاں تو سارے رشتہ دار تمہیں زمین کے اوپر چھوڑ کر واپس چلے جائیں گے خود، اور زمین کے اندر تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اب تمہارا دل قبر میں کون بہلائے گا؟ کون ہے جو قبر کے اندر تمہارا مونس و غمخوار ہوگا؟ تو آپ جانتے ہیں جب بھی قرآن شریف ختم ہوتا ہے تو قاری قرآن یا حافظ قرآن جب ختم قرآن کی دعا پڑھتا ہے نا، تو پہلی دعا یہی ہوتی ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر کی وحشت کے لیے اس قرآن کو مونس و غمخوار بنا دے۔ تو جہاں کوئی تمہارا دل بہلانے والا نہیں ہوگا، وہاں یہ کتاب تمہارا دل بہلائے گی۔ یہ کتاب تمہیں، اور اس کتاب کو نازل کرنے کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامہ، روزے اور قرآن کل بروز قیامت دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کس طریقے سے؟ روزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، میرے مولا اس کو میں نے بھوکا رکھا تھا، پیاسا رکھا تھا، تیری رضا کے لیے نہیں کھایا تھا مولا، تیری رضا کے لیے اس نے پیاس برداشت کی تھی، خواہش کو اپنی روک کے بیٹھا تھا، مولا آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما دے، بخش دے اسے۔ مولا روزے کی سفارش قبول کر لے گا۔ ایسے ہی قرآن کہے گا، مولا اس نے میری تلاوت کی، بلکہ پورا قرآن تو اپنی جگہ پر ہے، اگر کوئی شخص مرد و عورت روزانہ رات سورہ ملک کی تلاوت کرے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سورت کی تلاوت کرنے والا جب مر جائے گا اور اس کے اعمال نامے میں گناہ زیادہ ہوں گے، جس کے سبب سے حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو، تو یہ سورہ مبارکہ اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ اسے سورۃ المجادلہ بھی کہتے ہیں، یہ جھگڑا کرے گی، مولا یہ مجھے پڑھا کرتا تھا تو اسے جہنم میں ڈال رہا ہے، نہیں جانے دوں گی، یہ سورت روکے گی، مولا جانے نہیں دوں گی۔ ارشاد ہوگا اس کے گناہ بہت زیادہ تھے، تو پھر یہ سورت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا میری سفارش قبول کر لے ورنہ اپنی کتاب سے مجھے نکال دے۔ یہ کتاب، یہ ہے قرآن۔ اس کے نزول کے لیے اللہ نے ماہ رمضان کا انتخاب فرمایا، تو پتا چلا اتنی عظمت والی کتاب ہمیں جس مہینے میں ملی وہ ماہ مبارک آ رہا ہے، وہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی، جس مہینے میں اللہ نے ایک رات ہمیں عطا فرمائی۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔